यकीन जानो हम भीगे हुए चने नहीं है तुम चिबा जाओगे, हम लोहे के चने हैं, हमको चिबाने की कोशिश करोगे तो हमारे दंदान टूट जाएंगे। अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ जिसने हमको चिबाने की कोशिश की है उनके दंदान टूटे हैं और हम जीत कर यहाँ पर आए हैं। हम इस मौके से अपने उन तमाम तर फतेयाब होने वाले अरकान बल्दिया को या देही हल्के से आए हैं। हम मुबारकबाद देने के साथ साथ ये बात भी कहना चाहते हैं कि मैंने अब तक जो गौर व फिक्र किया है, MIM के एक तवील रिश्ते ने, 11 साल मरबूत रिश्ते ने मुझे इस बात को यकीनी बना दिया है मेरे दिल में कि यकीनन है कि बेसरो सामानी के आलम में MIM इलेक्शन लड़ती है, लेकिन MIM की कामयाबी की असल वजह आपकी दीवानगी भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तानी उफ़क़ सियासत में आफ्ताब व महताब की तरह जनाब बैरिस्टर सदर अवैसी साहब ने और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस पुरखुलूस और बेदाग सियासत की बुनियाद डाली है, उसकी पैरवी करना हम सब पर लाजिम है और यही वजह है कि लोग इस पार्टी से वफादारी करते हैं। मैंने तेलंगाना में पार्टी की कामयाबी को इस बात पर समझा कि मैंने यहाँ के कारकुनों को देखा है कि अपने अमीर की अताअत करते हैं और यकीन जानिए जो जमात अपने अमीर की अताअत करती है, कलील तादाद भी हो तो दुनिया में फतेयाब होती है। यही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। आइए हम अपनी जीत पर खुशियां ही नहीं मनाएं, बल्कि इस बात का भी अहद करें कि हम अपनी गर्दन भी कटा सकते हैं मगर अमीर की अताअत से कभी गर्दन को अपनी छुड़ा नहीं सकते हैं। यह अहद अगर हमने ताजा किया तो इंशाअल्लाह ये कामयाबी नहीं, इससे बढ़कर कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। मैं इस वक्त भाई IP गुप्ता साहब हो, ओबाले साहब हो या बहन कामले हो, मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमान जो इस वक्त दुश्मनों के नरगे में है, हर तरफ से मुस्लिम अक़लियत को बर्बाद करना चाहता है। आप ये मत समझिए कि मेरे पुरखों ने ताज बनाया था, मेरे पुरखों ने 4 मीनार बनाए थे, मेरे पुरखों ने कुतुब मीनार को बुलंद किया था। सिर्फ उनकी अजमत से इनको परेशानी नहीं है। बीजेपी और RSS को अगर हमसे परेशानी है, आज हमारी दाढ़ियां नोची जा रही हैं, टोपियां उछाली जा रही है, बेटियों के साथ जिल्लत आमेज सलूक किए जा रहे हैं, वजीर आला की कुर्सी पर बैठा हुआ हेमंत बिश्वा इतनी बदतरीन बात करता है। यकीन मत ये नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर बादशाह की थी, उसका बदला है। IP गुप्ता साहब, मैं कह देना चाहता हूं, जो इन लोगों को हमसे दुश्मनी है वो दुश्मनी आपकी खातिर है, चूंकि इन कमबख्तों ने आपको जलील करके रखा था और मेरे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान के सरजमीन में तकरीम इंसानियत का पैगाम पहुंचाया। IP गुप्ता वाले कामले मुझे नहीं पहचानते होंगे मैं कौन हूं, खुदा की कसम मैं उसी माँ की औलाद हूं जिसकी औलाद तुम हो। तुम्हारे रगों का खून और हमारे रगों का खून कोई अलग नहीं है। हिंदुस्तान में जात पात पर बांटने वाली इन बातिल ताकतों ने कुत्ते और बिल्ली को तो इज्जत दी, सुअरों को इज्जत दी, लेकिन दलितों को इज्जत नहीं दी। दलितों को अगर किसी ने गले से लगाने का काम किया तो मुसलमानों ने लगाने का काम किया। यही वजह है ये जालिम आज अपने आप को कह रहे कुछ भी, उनको दिक्कत इसी बात से है कि जिनको हमने गुलाम बना कर रखा था, कुत्ता मेरे दरवाजे पे बैठता था, दलित नहीं बैठ पाता था, दलितों को गले से अगर किसी ने लगाया है कि ये मुसलमान है, इसी मुसलमान का काम तमाम करो। मैं आपको यहाँ से बावर कराना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान की दलित आबादी को पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे दलितों सुन लो, जब भी कोई डाकू किसी बस्ती में आता है तो वहां के ताकतवर आदमी पर पहले हमला करता है, ताकि ताकतवर आदमी पर हमला कर दे, ताकि दूसरे लोग डर और खौफ की बुनियाद पर हमारे सामने में सर झुका दे। यकीन जानो आज जो हमारे जान के लाले पर पड़े हैं, आज हमारी टोपी से उनको दिक्कत है, आज हमारी मजहबी कदरों से उनको दिक्कत है। मैं अगर यहाँ फना हो गया तो तुम भी बाकी नहीं रहोगे। अगर अपनी बका चाहते हो तो मजलूम मुत्तहिद हो जाओ। मजलूमों के इत्तेहाद का नाम ही इत्तेहाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये पैगाम लेते जाओ। मैं आप तमाम तर गैरतमंद नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवानों, इस वक्त हिंदुस्तान में जो हालात है कांग्रेस ने जो हमारी शरारत की है, यकीन हम इसे फरामोश नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बैरिस्टर सदर अवैसी जैसा एक सरमाया हमारे दरमियान में है। मैं अक्सर कहता हूं कि बाबरी मस्जिद का निजाम, गुजरात के दंगे, बेकसूर नौजवानों की
قید و بند کی صحبتیں ان کی گرفتاریوں نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو خوف زدہ کر دیا تھا. ہمت غائب ہو گئی تھی لوگوں کی. سر تھا جھکانے کے لیے تھا, سر اٹھانے کے لیے نہیں تھا. ایسے بہت ہی مغموم خوفناک حالات میں ہمارے لیے جو ضرورت تھی, ہیرے اور جواہر کی ضرورت نہیں تھی, توپ و تپنگ کی ضرورت نہیں تھی, شمشیر و سنا کی ضرورت نہیں تھی. اگر ایسے وقت میں ضرورت تھی تو احساس کمتری کے سمندر میں ڈوبنے والوں کو ہمت اور حوصلے کی ضرورت تھی. یہ ہمت اور حوصلہ دینے والا اگر کوئی ہمارے درمیان میں آیا ہے تو بیرسٹر اسدالدین اویسی آیا ہے, جس نے پیغام دیا کہ مسلمانوں تو گردن جھکا کے جیتا ہے, تیرے باپ دادا کی روشن تاریخ رہی ہے. جا کے امرتسر میں ابھی بھی دیکھ لو, جلیانوالے باغ میں وہاں جتنے بھی مارے گئے تھے پٹھان وہ تمہارے خاندان کے لوگ تھے. اور ان 75 لوگوں میں جو مارے گئے تھے کسی کے پیٹھ پر گولی نہیں تھی, سب کے سینے پر گولی تھی. تمہارے باپ دادا نے اس ملک کو قربانی دے کر آزاد کرانے کا کام کیا ہے. تم کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دلیلوں کے ساتھ گفتگو کرو اور سر اٹھا کر بات کرو. نہ کربل میں, نہ مقتل میں, نہ شاخ کے آگے مومن جھکتا ہے فقط اللہ کے آگے. اس نے ہماری گردنوں کو اونچا کرنے کا کام دیا ہے. اور آج ہم تعلیمی اعتبار سے پسماندہ ہیں. سرکاری ملازمتوں میں ہم کو نکالا جا رہا ہے, ہمارے کاروبار لوٹے جا رہے ہیں, ہماری بیٹیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے, ہمیں مشرکانہ جملے بولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اے نوجوانوں, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ نے ان سے بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا ہے. یہ مودی کیا, مودی سے بڑے بڑے ظالم ہیں. ہم نے حامان کو دیکھا ہے, نمرود کو دیکھا ہے, فرعون کو دیکھا ہے. یقین جانو فرعون غرق ہو جائے گا اور موسیٰ دریا پار کر جائے گا. خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اصولوں پر کاربند ہونا پڑے گا. اپنے اختلافات ختم کرنے پڑیں گے. صرف مسجدوں کی جماعت کھڑی نہیں کرنی پڑے گی, اپنی سیاسی جماعت کھڑی کرنی پڑے گی. میں نے اکثر کہا ہے, رشتہ دار بڑے امیر ہو, بڑے کبیر ہو, وزیر ہو, اگر انتقال کر جائے بچہ یتیم نہیں ہوتا. بچہ جب بھی یتیم ہوتا ہے, باپ غریب ہو, ٹھیلا چالک ہو, جس دن باپ مر جاتا ہے بچہ یتیم ہو جاتا ہے. جس طرح باپ کے مرنے سے بچہ یتیم ہوتا ہے, جس قوم کا کوئی لیڈر نہیں ہو قوم بھی یتیم ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے آج ہمارے درمیان میں ایک ایسا لیڈر ہے جو 36 انچ کا سینہ والا بھی مودی کے سامنے میں جب بیرسٹر اسدالدین کھڑا ہو جاتا ہے تو 36 انچ کے سینے والے کو بھی پسینہ آ جاتا ہے. اور ملک کی وفاداری میں جو جملے بیرسٹر اسدالدین اویسی بول پاتا وہ 36 انچ کا سینہ والا بھی بولنا نہیں پاتا. زندگی ایک بار ملی ہے, موت ایک بار آئے گی, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہاں, ہم اس ملک میں عدل کی بات کریں گے, ہم اس ملک میں انصاف کی بات کریں گے, ظلم کے خلاف لڑائی لڑیں گے. اگر گردن کٹ بھی جائے تو پرواہ نہیں کریں گے. ہم ہندو اور مسلمانوں کو ایک نظروں سے دیکھتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے کہا تھا, سر سید علی رحمٰن نے, یہ وطن ہندوستان یہ خوبصورت دلہن کی طرح ہے اور ہندو اور مسلمان دونوں اس کی رسیلی آنکھیں ہیں. ان میں سے کسی ایک کو توڑ ڈالو گے تو ہماری دلہن بدصورت ہو جائے گی. ہند کی دھرتی کو ماں کہنے والوں آج مسلمانوں کو للکار رہے ہو. کیا میرے بغیر یہ ہندوستان مکمل ہو سکتا ہے؟ تمہارے لیے تمہارا مذہب ہے, آج نہیں 1450 سال پہلے محسن انسانیت نے کلام الہی کی توضیح کر دی ہے اور کلام الہی ہمارے درمیان میں ہے. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. ہم دین کی بنیاد پر تم سے لڑنے نہیں, ہم انصاف کی بنیاد پر لڑائی آخر دم تک ہم لڑیں گے. اور اس ملک کی سلامتی اسی میں ہے. ہند کے واسیوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں مذہب کی بنیاد پر دنیا میں کہیں بھی مذہبی جنون سے فائدہ نہیں ہوا ہے, مذہبی اصولوں سے فائدہ ہوا ہے. دنیا کا کوئی مذہب آپس میں لڑنے کی بات نہیں کرتا, وہ عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے. اور اسلام جیسا اعلیٰ مذہب تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لیکن آج زور زبردستی کے ذریعے سے ہمارے لوگوں کی ٹوپی اور داڑھیوں سے تم کھلواڑ کر رہے ہو. مودی, میں جان رہا ہوں اور نوجوانوں میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں, تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہے, ساری دنیا کی خبر ہے, لیکن اپنی بستی سے بے خبر تم ہو. تاریخ کے اوراق گردانوں, 1917 میں روس میں انقلاب آیا. کارل مارکس کی داس کیپیٹل نے لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے کا پیمانہ بدل دیا. مندر, مسجد, گرودوارے, چرچ سب کے دروازے بند ہو گئے. ان بددینوں نے کہا اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے. خدا اگر کوئی ہوتا تو کوئی فٹ پاتھ پر اور کوئی محلوں پہ کیوں ہوتا؟ خدا اگر ہوتا تو برابری کا نظام ہوتا.
اور جانتے ہو لینن سن 1917 میں روس کی گدی پر بیٹھا اور لال سلام کے نعروں سے روس میں آواز گونجنے لگی اور رسا ایک سپر پاور بن کر اٹھا. لیکن اس وقت سمجھ رہے تھے لوگ کہ یہی سچ ہے. ایک بزرگ نے سن 1947 یا 45 میں کہا یقین جانو رسا کا جو نظام ہے یہ غیر فطری ہے, غیر وصولی ہے. یک وقت آئے گا کہ لینن اور کارل مارکس کی ہڈیاں لوگ اکھاڑ کر پھینکیں گے. اور یقین جانو عرصہ نہیں گزرا, ایک صدی بھی نہیں گزری کہ لینن اور کارل مارکس کی ہڈیوں کو لوگوں نے اکھاڑ کر پھینکا. گھبراؤ مت, رات گرچہ بہت سیاہ اور طویل لگتی ہے. یہ مودی جس نے آج مذہبی جنون پر ہندو اور مسلمانوں کو ٹکرا کر رکھا ہے, گھبراؤ مت. یک وقت آئے گا کہ جو لوگ آج ان کو پوجنے لگے ہیں کل ان کی قبروں کو اکھاڑ جائیں گے. ہندو اور مسلمانوں آج روپے کی قیمت گھٹ کر کہاں چلی گئی ہے. یہی مودی کہتے تھے کہ روپے کی قیمت گرتی ہے تو وطن کا وقار گرتا ہے, اور اس نے وقار کو پاتال میں پہنچا دیا ہے. اور آج اتنا جھک کر انہوں نے گوڑی چمڑی والے کے میرے صدر کے مطابق گوڑی چمڑی والے کے سامنے میں سر جھکا کے جتنا معاہدہ کیا ہے یہ دیش کے کسانوں کو کنگال بنا دے گا. آؤ متحد ہو جاؤ. ہم یقیناً ہے کہ بادشاہ نہیں لیکن یقین دلا رہے ہیں کہ گپتا صاحب جیسے لوگوں نے جو یقین دہانی کرائی ہے کہ بہار میں ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے, یقیناً ہے کہ اس نئی تبدیلی کے ہم علمبردار بنیں گے. اور ہمالیہ کے آغوش سے سیمانچل کی اس فتح کی ٹھنڈی ہوا ایسی بہی ہے کہ مہاراشٹر میں بھی گل کھلے ہیں, تلنگانہ میں بھی گل کھلے ہیں. انشاءاللہ پورے وطن میں ہم MIM کے جھنڈے کو لے کر پھہرائیں گے. سن 2015 میں جب پہلی بار ہم لوگ جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو دعوت دے کر سیمانچل لے گئے تو سیمانچل میں دلالوں کی جماعت ہم لوگوں کو عجیب و غریب طرح سے چڑھاتی تھی, لیکن ہم لوگوں نے اس نے نعرہ دیا اس تاریکی میں ایک جگن ہے, انشاءاللہ کہ روشن چراغ بن جائیں گے ہم. تم گھبراؤ مت. اور اللہ کا شکر ہے سیمانچل اور بہار کی عوام کے ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے MIM کو ہمت دی ہے. اور ہمارے نوجوان آج بھی فخر سے کہتے ہیں دلالوں کو کہ آج ایک بوڑھا تجربہ کار سیاستداں کہہ رہا ہے کہ شیروانی سے بڑی پریشانی ہے, بریانی سے بڑی پریشانی ہے. ہم لوگوں نے آج سے 11 سال پہلے وہاں نعرہ دیا تھا. کیا نعرہ دیا تھا؟ گھر گھر میں بریانی ہوگی, ہر بدن پہ شیروانی ہوگی, آسمان میں اڑے گا پتنگ کا پھریرا, دلالوں کو بڑی پریشانی ہوگی. انشاءاللہ پورے وطن عزیز میں دلالوں کی جماعت ہم سے خوف زدہ ہے. اٹھو اور انقلاب پڑھو, امید کرو سبق پر پھر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا لیا جائے گا کام. تمہیں سے دنیا کی امامت کا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آداب.